ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا، میرے لیے پانی تیار کرو۔ چنانچہ آپ کے لیے پانی تیار کیا گیا، پھر فرمایا مجھے غسل کراؤ۔ غسل کروایا گیا، پھر اس کے بعد کپڑے پہنے، فرمایا میری چارپائی درمیان میں کر دو۔ انہوں نے چارپائی کو درمیان میں کر دیا اور پھر اس چارپائی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئی اور قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ پھر فرمایا اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب میں آخرت کا سفر طے کرنے کے لیے نکل چکی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، خبردار میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، بس یہی میرا غسل ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ انتقال کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو دیکھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ 24 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا تو ان کی خادمہ نے پورا قصہ سنایا، فرمایا اللہ کی قسم، جیسا حضرت فاطمہ کہہ کر گئی ہے ویسا ہی ہوگا۔ جب قبر میں دفن کیا گیا، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اب ایک منظر قائم کیا، آواز دی اے فاطمہ، 2-3 مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھنے لگے، کہنے لگے یہ فاطمہ کو کیا ہوا؟ یہ تو میری ایک پکار پر تڑپ کر اڑ جایا کرتی تھی، آج میری صدائے باز گشت بن چکی ہے اور جواب نہیں آ رہا ہے۔ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ارے محبوب، صرف قبر میں جاتے ہی ساری محبتیں بھول گئے۔ ہائے کوئی کب تک کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، آخر ساتھ ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو بھی گم کر دیا، مٹی میں کھو دیا۔ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، اور ایک دن مجھ پر بھی یہ رات آنے والی ہے جس دن میرا بھی جنازہ اٹھ جائے گا، تو رونے والوں کا رونا میرے کس کام کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اشعار پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرات صحابہ سب غمگین نظر آ رہے تھے، کیونکہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ ایسی صحابیات ہے اور یہ ایسی معزز شخصیات ہے اور یہ ایسی معزز خواتین ہیں جن پر آج بھی دنیا رشک کرتی ہے۔ آج ہمیں اپنی ان صحابیات کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود کیسے تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر چلی گئی کہ کبھی کسی نے آپ کے چہرے تک کو نہیں دیکھا۔ ایسا پردہ اور عبادات کا تو کیا ہی کہنا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود اللہ سے اس قدر خوف کھائے، اس قدر ڈرے، اور ایک ہم ہیں صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اللہ سے جڑ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا،
سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبروں کے باہر تم میلے سجاؤ، جشن مناؤ، کچھ بھی کرو، قبر کے اندر تو اکیلا ہی رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو اور ہم سب کو صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.